ہے انشاءاللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا. کیوں بھئی اس کافر نے کہہ دیا تو آپ نے فرما دیا کوئی فرق تو نہیں ہوا نا. اللہ غنی مکے کا مشہور کافر بے ایمان رونے لگ گیا. روتا روتا گھر پہنچا, بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں مر گیا. محلے والے کہنے لگے تجھے کس نے بہکا دیا؟ مرے ہوئے تو بولنا نہیں کرتے, تو چل کے آیا, تو کھڑا ہے زمین پہ بول رہا ہے مرا نہیں. کہتا نہیں مر گیا, لات کی قسم میں مر گیا, عزا کی قسم میں مر گیا, منات کی قسم میں مر گیا. اور تجھے کس نے کہہ دیا تو مر گیا؟ کہنے لگا اس نے کہہ دیا جس کی زبان کو میں نے یوں دیکھا زمین ہل سکتی ہے, آسمان بدل سکتا ہے, پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں, اس یتیم کی بات غلط کبھی نہیں ہوئی. اس کے منہ سے نکل گیا میں مر گیا. کون کہتا ہے میں مر رہا نہیں؟ جب یہ بدر ہوا, ابو جہل آیا, اتبا آیا, اتیبہ آیا, شیبہ آیا, اور چل چوکری, اور تیری وجہ سے کام خراب ہو جائے گا, اور میں نہیں کرتا, میں مرا ہوا ہوں, نبی نے مجھے قتل کر دیا. کھینچ کر باہر لائے, روتا ہوا نکلا, بچوں کو کہنے لگا نہیں واپس آؤں گا, نہیں آ سکتا, نبی نے فرما دیا. بدر کے میدان میں آیا, سامنے نظر پڑا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کانچی لے کر چھڑی یوں مار دی, یوں بس, نہ خون نکلا نہ زخم آیا, چلاتا ہوا گیا. کتابوں میں آتا ہے جہاں زخمی پڑے تھے, سر کٹے ہوئے پڑے تھے, ہاتھ پیر کٹے ہوئے پڑے تھے, ان میں پڑا ہوا سب سے زیادہ چلاتا تھا سفیان آیا اور آ کے کہنے لگا بے غیرت, شرم کر, کندھے کٹے پڑے ہیں, ٹانگیں کٹی پڑی ہے, ہاتھ کٹے پڑے ہیں, اتنا شور تو کر رہا ہے, اتنا سے کوئی بھی نہیں کرتا. وہ کہنے لگا مکے والوں, کسی کو خالد نے مارا, کسی کو زبیر نے مارا, کسی کو علی نے مارا, کسی کو فاروق نے مارا, مجھے محمد مصطفیٰ نے مارا. میری تکلیف کو اگر پورے عرب میں تقسیم کر دو, تمام عرب تباہ ہو جائے. اور ایک بات کہی ہے اس کافر نے, کہنے لگا یہ تو ذرا سی چھڑی لگی ہے, اگر وہ میرے اوپر تھوک دیتے میں پھر بھی مر جاتا, میں پھر بھی مر جاتا. ہے تمہارا آج میرا تیرا یہ یقین ہے کہ جو نبی نے فرما دیا وہی سچا ہے, وہی ہوگا. اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے ان ضرب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. حساب کا وقت قریب آ گیا, موت کا وقت قریب آ گیا, تم اپنی غفلت میں پڑے ہو, ناچ گانے میں لگے ہو, گانے بجانے میں مصروف ہو. قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. او بادشاہو, وزیرو, سفیرو, امیرو, اتقوا ربکم, ڈرو اپنے پروردگار سے. اس مولا سے ڈر, اس پروردگار سے ڈر, اس بینیان سے ڈر. ایسا وقت آخر آ ہی جاتا ہے, دماغ میں چکر ہے, آنکھیں پھٹی جاتی ہے, سینے کے اندر فیس ڈالنے والی چکی چل رہی ہے, ہاتھ پاؤں مارتا ہے. اس گھر والے پوچھتے ہیں کیا بات ہے, کہتا ہے آج ایسا پسینہ آ رہا ہے ساری زندگی میں کبھی
کرائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مشکات شریف میں حدیث ہے, فرماؤ لوگوں موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو, اتنی شدید پیاس لگتی ہے سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی. قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب کا دو رحمۃ اللہ علیہ, ان کے پاس مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. 150 سال پہلے کی بات ہے. گاڑیاں نہیں, موٹر نہیں, کاریں نہیں, پیدل چل کے تشریف لائے. دوپہر کا وقت ہے, مسجد میں بیٹھ گئے کہ اللہ والے آرام میں ہوں گے, نماز کے بعد ملوں گا. ایک کوڑے لوٹے پہ نظر پڑی, دل خوش ہوا کہ اس میں پانی ہے, ٹھنڈا ہوگا, یہ پیوں گا, سفر کر کے آیا. برقوں کا زمانہ نہیں. مولانا فرماتے میں نے ایک گھونٹ لی, میرا حلق کٹ گیا, میرا دماغ کڑوا ہو گیا, تھوک تھوک کے میں تھک گیا. اور نماز کے بعد میں نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کر دیا, حضرت اس لوٹے کا پانی اتنا کڑوا کیسے ہو گیا؟ فرمایا دکھانا. انہوں نے بھی چاہ کے دیکھا تو تھوک تھوک کے وہ بھی تھک گئے. اب دونوں بزرگ رو رہے بیٹھے ہوئے, یا اللہ یہ کیا ہوا؟ کچھ دیر کے بعد مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے, حضرت بات سمجھ میں آ گئی. بات اصل میں یہ ہے, یہ ایسی قبر کی مٹی سے لوٹا بنا دیا گیا جس قبر میں بے نماز مردے کو عذاب ہو رہا ہے. نماز چھوڑنے کی وجہ سے عذاب ہے, قہر الہی ہے. اندازہ لگا, قبر کی مٹی کا گارا بنا, اس کا لوٹا بنایا, آوے میں پکایا, دھوپ اور ہوا میں سکھایا, پھر اس کو پکایا, پختہ بنایا, آج اس میں پانی ڈالا, وہ کڑوا ہے, زبان کاٹتا ہے, حلق کاٹتا ہے. تم پسرور والو, تم کیسے سوچو گے جس مردے کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے اس کے ساتھ کیا بنی ہوگی؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, اور لوگوں موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو, اتنا سخت منہ کڑوا ہوتا ہے, ساری زندگی میں ایسی تلخی کبھی نہ آئی. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اور آ کے کہنے لگے, قبروں سے مردے زندہ کر کے معجزے دکھا رہے ہو؟ نئی قبروں سے, آؤ ہمیں پرانی قبر پہ لے کے چلتے ہیں, مردہ زندہ کر کے دکھانا. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے, فرمایا کن باذن اللہ. ایک نوجوان قبر سے نکل کر زندہ ہو کر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. پوچھا تو کون ہے بھائی؟ وہ کہنے لگا میرا نام سام ہے, میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں. نے کہا تو بہت پرانا آدمی ہے کہ جی ہاں, تجھے تو کتنے ہزار سال قبر میں گزر گئے کہ جی ہاں, بہت عرصہ گزر گیا کہ جی ہاں. عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے, اللہ والے ملاقات تو ہو گئی, ذرا کچھ بتا تو صحیح, اتنا عرصہ تجھے قبر میں گزر گیا, اتنی مدت بیت گئی, اتنی عمر گزر گئی, ذرا قبر کی کوئی خبر بتا, قبر کا کوئی حال بتا, قبر کا کوئی ماحول بتا, قبر کا کوئی منظر بتا. علماء کرام نے لکھا, وہ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا, عیسیٰ علیہ السلام آپ کو قبر کی پڑی ہے, قبر کا حال پوچھتے ہو, قبر کا ماحول پوچھتے ہو, قبر کی خبر معلوم کرنا چاہتے ہو, قبر کا منظر پوچھنا چاہتے ہو. اور عیسیٰ علیہ السلام آپ مجھ سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ کہتا مالک کی کائنات کی قسم, اس وقت جو منہ میں تلخی آئی تھی آج تک میرے منہ میں کڑوا پن موجود ہے.
ان کو متنبہ کیا استغفار کرو، توبہ کرو، صوم و صلات کی پابندی کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی پر زیادتی نہ کرو. اس راہ میں ان کو بڑے بڑے دکھ اٹھانے پڑے پھر بھی پرواہ نہ. مولانا یحییٰ علی پٹنہ شہر ہے، ہندوستان میں اب بھی ہے، وہاں کے ایک بزرگ ہیں، انگریز کا دور ہے. مولانا یحییٰ علی کو گرفتار کر کے انگریز لے آئے، کیس چلا، پھانسی کا حکم ہو گیا، بغاوت کا کیس بنا دیا. پھانسی کی کوٹری میں حضرت کو لے آئے. آپ لوگ سوئے تو نہیں؟ نعرہ تکبیر، اسلام زندہ باد، رسالت زندہ باد، صحابہ زندہ باد. مولانا یحییٰ علی کو پھانسی کی کوٹری میں جب کچھ وقت گزرا تو جب جیل میں انگریز کو چٹھی لکھی، جیل کے اسٹوڈنٹ نے اپنی گورنمنٹ کو چٹھی لکھی کہ مولانا یحییٰ علی جب سے پھانسی کی کوٹری میں آئے ہیں ان کا وزن بڑھ گیا، چہرے پہ رونق آ گئی، نکھار آ گیا، حسن بڑھ گیا. ہم روز وزن کرتے ہیں، روز وزن بڑھ رہا ہے. انگریزوں نے مولانا یحییٰ علی کو باہر نکالا اور پوچھا یہ تیرے چہرے پہ نکھار کیوں آیا، یہ رونق کیوں آئی، یہ تیرا وزن کیوں بڑھا، یہ طبیعت تیری حساس مساس کیوں ہے، حالانکہ تیری پھانسی میں 3 دن باقی ہے. مولانا یحییٰ علی نے جواب دیا تمہیں کیا معلوم ہے، میری عمر بھر کی تمنا، میری عمر بھر کی آرزو، میری عمر بھر کی حسرت کے پورے ہونے کا وقت آیا. کوئی عورت کے پیچھے مرے گا، کوئی دولت کے پیچھے مرے گا، کوئی حکومت کے پیچھے مرے گا، میرا یہ حال ہے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. انگریزوں نے مولانا یحییٰ علی کی کھڑا کر کے داڑھی کوٹ دی، داڑھی کوٹ دی. وہ داڑھی کے بال مولانا کے پیروں پہ گرے، جھک جھک کر اپنی داڑھی کے بالوں کو اٹھایا اور رو دیا اور فرمایا یحییٰ کی داڑھی مبارک ہو، مبارک ہو، تیرا تو نمبر آنا نہ تھا، تو یوں ہی کھڑی رہتی. یہ تو تمنا میری تھی، یہ تو جستجو میری تھی، یہ حسرت تو میری تھی، یہ شوق تو میرا تھا، اور میری داڑھی مبارک ہو، تو میرے سے پہلے کٹ گئی، میں بھی انتظار میں کھڑا. تو باقی لے گئی، میں پیچھے رہ گئی. روئے ہیں مولانا یحییٰ علی، اور انگریزوں نے کہا ابھی تیرا گلا کاٹیں گے. انہوں نے کہا دیر کیوں کرتے ہو، اور میری داڑھی میں اور میرے سر میں اور میرے گلے میں زیادہ عرصہ قائم نہ. 14 میل لمبا قبرستان علماء دیوبند کا کالے پانی میں بنا. نعرہ تکبیر، علماء دیوبند زندہ باد، فراد و سر بلند، فراد و سر بلند، فراد و سر بلند. یہ پاکستان میرے بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے میں بنا. نواز شریف تمہیں علم ہونا چاہیے، اگر میرے اکابر انگریزوں کے سامنے 14 میل لمبا قبرستان نہ بناتے
جیل میں نہ ڈالتے اور انگریز کو یہاں سے نہ بھگاتے تم وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے. تیری وزارت عظمیٰ کی سیٹ حسین احمد مدنی کی جوتیوں کا صدقہ ہے. مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ میری راجپوت برادری کا جوان میرے ضلع کا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیٹھ کر بیٹھا. چل گیا پتہ انگریزوں کو جاگیر نیلام کر دی, گھر نیلام کر دیا. اور ذمہ داری سے کہتا ہوں مولانا کی بیوی کے سر کے بال پکڑ کر گھسیٹ کے لائے انگریز باہر دھڑام سے باہر پھینکا, بچیوں کو گھسیٹ کے پھینکا. مولانا جعفر تھنیسری مرحوم کہتے ہیں مجھے گرفتار کر کے امبالے شہر کی جیل میں لے گئے. میں نے آگے جا کے دیکھا مولانا یحییٰ علی پٹنہ والے, مولانا حمید اللہ سورت والے دو بزرگ پہلے بیٹھے ہیں. میں بڑا خوش ہوا, تین اکٹھے رل مل کے گھٹیں گے, مزہ آئے گا. چند دنوں ہمیں جیل میں رکھا, اس کے بعد ہمیں ہمارے ایک ایک پیر میں 10 سیل کے لوہے کے کڑے ڈال دیے اور انگریزوں نے گھوڑوں کو مارنے والے چابک سنبھال لیے اور ہمیں پیدل لاہور کی طرف چلانا شروع کر دیا. فرماتے یہ پیروں سے چلا نہیں جاتا تھا, وہ چابک مارتے تھے, سانسے مارتے تھے, ہمیں چلاتے تھے. نماز کا وقت آتا, ہم آنکھوں ہی آنکھوں میں تینوں اللہ والے مشورہ کر لیتے, زمین پہ بیٹھ کے تیمم کرتے, نیت باندھ کر سجدے میں گر جاتے. 4 انگریز ایک ایک اللہ والے کی پیٹھ پہ کوڑے مارتے تھے. مولانا جعفر تھنیسری کہتا ہے ہم نے ایک ایک سجدے میں 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا. ایک ایک سجدے میں 70 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا. اور فرماتے ہیں اس وقت سجدے میں جو مزہ آیا, سبحان ربی الاعلیٰ میں جو لطف آیا, جو مزہ آیا, جو نشہ آیا, وہ ساری زندگی میں کبھی نہ آیا. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. مولانا فرماتے ہیں قرآن پڑھا سب نے کہ ہمیں سچائی کا کوئی غم نہیں. عند ربہم یرزقون, مر جائیں گے اللہ کے یہاں سے کھانے کھائیں گے. کھلانے والا خدا ہوگا, کھانے والے ہم ہوگا. فرماتے لاہور لے آئے, 2-3 دن بند رکھا. ایک آدمی ایک پرچہ روکا لے کر آیا جس میں لکھا تھا تمہیں پھانسی دی جائے گی, تیار ہو جاؤ. تینوں مولوی ایک دوسرے کو مبارک ہو, مبارک ہو, مبارک ہو, الحمدللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب وہ پھانسی کا رکا لانے والا حیران کھڑا ہے. وہ کہنے لگا مولویو یہ پھانسی کا پرچہ ہے, شادی کا کارڈ نہیں ہے. انہوں نے کہا ہمیں اسی کا انتظار ہے, اسی لیے تو ہم خوش ہو رہے ہیں. اس نے جا کر انگریز افسر کو بتایا کہ جن کو تم پھانسی کا انتظام کر رہے ہو نا وہ تو اچھل رہے ہیں, کود رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں, سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, الحمدللہ کہہ رہے ہیں. اچھا خوش ہو رہے ہیں کیا کہ ہم نے مولویوں کو کچھ نہیں ہونے دینا, ہم نے پھانسی کینسل کر دی.
دیکھو جی ہار گئے وہ بھی کہتے ہیں مولوی لے کے بہ گئے مولوی نے بیڑا روڑ دیتا اسی روڑ دیتا تو تار لے گا تینوں کسی نے پڑھا ہے اسی مولوی بیڑا کرا کرتے ہیں اور یہ بندے وہ بھی نہیں بندے بھی مولوی نے بڑا تعلق کہتا ہے کہنے مولوی نے اجی تسی تو بس اپنی 100 رکعت دی نیت پڑھ جاؤ سلام ہی نہ پھیرو پر سانوں بھی انشاءاللہ ان عادت پہ گئی ہے اسی بھی ایمیں نہیں چلن جائیں گے کہ کوئی پوچھن والا ہی نہ ہو اسی چھوٹے بڑے مولویوں نے سارے پروگرام بنایا ہوا جو بھی وزیر سفیر ختم نبوت کے خلاف بات کرے گا ناموس صحابہ کے خلاف بات کرے گا ہم انشاءاللہ اس کو ایسا کر جیتیں گے ایسا کر جیتیں گے کہ زندگی میں وہ ہم سے چھٹنے ہی نہیں پائے گا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تخت و تاج ختم نبوت ناموس صحابہ ان کی قدر نہیں کرتے یہ جتنے بھی بڑے بڑے اب سے پہلے آئے جو یا اب ہے ملک کے آزاد کرانے میں ان کا کسی کا ناخون بھی نہیں کرا تم اخباروں میں پڑھتے ہو نا فلانا سر فلانا سر فلانا سر ان کے ساری سر ہیں ان کے پیر پیر نہیں ہے انگریزوں کے گھوڑوں کی لیڈ جاننے والے سر سر انگریز مینگوں کا تھوک جاننے والے اب بیٹے کوئی اثر نہیں ہوتا میں 4 دفعہ لندن ہوئی ہے رمضان کے روزے وہیں مینگوں میں رکھتا ہوں لیکن جن کو ذائقہ پڑ گیا نا کئی سالوں کی بات ہے ایک وزیر ابھی زندہ ہے اب کے دوسرے کوشش تو کی مگر الٹا پڑا حاصل پور بھی آیا بابل پور کی تحصیل ہے میرا اپنا علاقہ ہے وہ پتہ نہیں کیا دماغ میں کسی نے ڈال دی لگاؤ مولوی ہو تکڑے ہو جاؤ تمہارے پیٹ پھوڑ کر حلوے نکال کے چھوڑوں گا وہ تو گیا دوسرے تیسرے دن میں مجھے ساتھی کہنے لگا تکڑا ہو جاؤ بولا کیوں کہ وہ وزیر کہہ گیا پیٹ پھوڑ کے حلوہ نکال کے چھوڑوں گا میں نے بھی تقریر میں کہہ دیا میں نے کہا اگر ہمارا کھایا ہوا حلوہ نکالنا ہے تو پیٹ پھوڑنا تو ضروری ہے ڈاکٹروں کو لاؤ گے مرہم پٹی کراؤ گے نرسوں کو کھینچو گے سلائی کرو گے گولیاں دو گے دوا دارو کرو گے اگر ہمارا کھایا ہی ہوا حلوہ نکالنا ہے تو صبح آ جانا ہم تازہ تازہ نکلا ہوا پیش کر دیں گے میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے ہم اللہ والوں کے غلام ہیں قبلہ مولانا احمد علی صاحب لاہوری سارے کہتے ہیں میں تمہیں قسم اٹھا دیتا ہوں ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا پانی بے نماز کے ہاتھ کا ٹکڑا نہ تھا مولانا جعفر تنیزی رحمت اللہ علیہ لکھتی ہیں ہمیں تو پتہ نہ چلا کہ پھانسی کینسل ہو گئی میں نے اس دن کا معلوم کر کے روزہ رکھ لیا اللہ کے نام پہ پھانسی آؤں گا دنیا سے جاؤں گا اللہ پاک پوچھے گا دنیا سے کیا لایا عرض کروں گا الہی روزہ رکھ کر آیا ہوں نیت یہ ہے تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے
جس دن وہ دن آیا سارا دن پٹائی کی، میرا بے ہوشی میں وقت کٹ گیا. اگلی رات آ گئی، مجھے ہوش آیا تو روزہ یاد آیا، جو روزہ میں نے درخت کے پتے چبا کر رکھا تھا وہ ایک منہ میں پتا چبا کر میں نے وہ روزہ افطار کر لیا. کون ان کا مقابلہ کرے گا؟ کسی نے نہیں کیا. پچھلے اجتماع کے موقع پر تو میں افریقہ گیا ہوا تھا، واپسی میں مکہ مکرمہ میں عمرے پہ تھا. اس سے پہلے سال جب دعا ہوئی 30-40 لاکھ آدمی اٹھا، میں بھی بھاگا اپنی سواری کی طرف. اب اتنا آدمی جو اٹھتا ہے پھر کوئی عقل نہیں رہتی. چلتے چلتے پٹھان نے میرا ہاتھ پکڑا، قاری صاحب قاری صاحب قاری صاحب. میں نے کوشش بھی کی ہاتھ چھوڑانے کی مگر اس نے چھوڑا نہیں. میں رک گیا، میں نے کیا بات ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے کہنے لگا میں کون ہوں پہچانا. پہلے تو مجھے غصہ آیا، میں نے کہا دنیا داروں کی طرف بھاگ رہی ہے، یہاں پہچان پلے پڑ گئی ہے. میں نے تھوڑا سا غور کیا، میں نے کہاں پہچان گیا ہوں؟ خیر محمد پشاوری ہے، میرے ساتھ جس نے دور حدیث پڑھا تھا سن 55 میں، 35 سال پہلے قاسم العلوم میں مفتی محمود جیسے تلندر کے یہاں بیٹھ کر نعرہ تکبیر، پاکستان مولانا مفتی محمود صاحب، حدیث والقرآن مولانا محمد عبداللہ درخواستی، علماء دیوبند. وہ کہنے لگا ہم بھی لڑکا تھا، تم بھی چھوکرا تھا، تمہارا دماغ بڑا کام کرتا ہے، ہم بھی گنڈا ہو گیا، تم بھی گنڈا ہو گیا. میں نے کہا پہچان لیا نا. اور میں نے کہا تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا پہلے کچھ نہیں تھا، اب الحمدللہ میرا بڑا اچھا حال ہے. اب جیسے دستور ہے دنیا میں نے کہہ دیا کیا بات تیرا کوئی ہیرون کا چکر لگ گیا؟ تو نہیں میں نے کچھ چرس فیم کا دھکا لگ گیا ہوگا. اصلے وصلے کا میں نے کوئی چکرا لگ گیا ہوگا. نہیں. میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگا میں 2 سال سے تبلیغی جماعت میں لگ گیا. اور میں نے کہا پھر یہ تو کوئی خاص بات نہیں، یہ تو ہمارے پاس سے وقت اس طرح والے پھرتے ہیں. یہ کیا ہوگا؟ کوئی بھائی یہ تو کوئی بات نہیں، چلو گزارا تیرا ہو رہا ہوگا. پہلے رونے لگ گیا، میرا ہاتھ پکڑ کہنے لگا قسم پروردگار کی خراب، ایسی دولت بھی نہیں، ایسی متاع بھی نہیں، تصور میں بھی نہیں تھی. ہماری 12-13 آدمیوں کی تشکیل ہو گئی. ہم ایک بستی میں گئے، وہ تھے مخالف، نہ ہمیں بسترے رکھنے دیا نہ مسجد میں داخل ہونے دیا، اور ہمیں مارا، سر پھوڑ دیے، گھٹنے توڑے، ٹخنے توڑے، گولیوں پہ ڈنڈے مارے. رونے لگا، کہنے لگا قاری صاحب ہم جم نہ سکے، کوشش تو بڑی کی جم نہ سکے. روتے روتے بستی سے باہر آ گئے، جنگل میں جا کے پڑ گئے. نہ کھایا نہ پکایا، نہ کسی نے پانی پیا، نہ کسی نے چائے پکائی، نہ کسی نے پی. یوں ہی سارے سو گئے. اس دن ایسی دولت ملی تمام کے تمام کو. 12-13 ہم جتنے آدمی تھے سب کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سب کو دیدار ہو گیا. اور اس حالت میں دیدار ہوا کہ طائف کی طرف سے تشریف لا رہے ہیں لولوان ہے. اس نماز، اس قرآن، اس ایمان کے پیچھے تم آج زخمی ہو، میں کب سے زخمی پھر رہا ہوں. تماشا نہیں ہے. میں زمبیا گیا تھا، 80-70 ہزار آدمیوں کا ایک جتھا، وہ کالے کالے ہیں حبشی سے. امریکہ نے ان کو کھانا دیا، کپڑے دیے، پیسے دیے، عیسائی بنایا. وہاں کون سی تبلیغی جماعت؟ ان ساروں کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا. آگے پھر امریکہ کا مشن، پھر پیسے اور لے لو، کپڑا سپڑا اور لے لو، کھانے پینے کو اور لے لو. تمہیں مشکل سے عیسائی بنایا تھا، تم مسلمان کیوں بن گئے؟ وہ کہنے لگے تھے اب ہم تو کپڑے والے نہیں رہے، اب کھانے والے بات ختم ہو گئی.
اب پیسوں ویسوں کی بات ختم ہو گئی، اب تو تبلیغی جماعت والے جنت الفردوس کا وعدہ کر گئے۔ اس لیے یہ جو الیکشن ہوا ہے، کسی نے تم سے نالیوں کا وعدہ کیا، کسی نے سولر کا وعدہ کیا، کسی نے سڑک کا وعدہ کیا، کسی نے اسپتال کا وعدہ کیا، کسی نے اسکول کا وعدہ کیا، کسی نے کالج کا وعدہ کیا، کسی نے اور وعدے کیے۔ اگلی جمعرات سے اجتماع شروع ہے، جو آئے میرا اس سے وعدہ جنت الفردوس کا ہے۔ آؤ، کلمے کے پیچھے دکھ اٹھا، قرآن کے پیچھے مار کھا، پھر دنیا ہی میں جنت کے مزے جائے۔ مولانا جعفر تنیزری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، مجھے پھر ایک ایسے پنجرے میں بند کر دیا، نوکدار تار لگا دیے، میں اس میں اندر گیا، نہ کھڑا ہو سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا میرا آخری وقت ہے، میں ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی درود شریف پڑھنے لگا۔ میرا سانس جب نکلے میرا آخری وقت ہو، میرے منہ میں درود پاک ہو۔ مولانا فرماتے ہیں میں درود شریف پڑھتا رہا، اچانک مجھے چکر آیا، غش آیا، میں نوکدار تاروں پہ گرا، ادھر مجھے امام الانبیاء کا دیدار مل گیا۔ ساری عمر میری تمنا رہی، ساری عمر میری حسرت رہی، اے کاش وہ پنجرا پھر آئے، پھر وہ درود شریف پڑھوں، پھر ان کانٹوں پہ گروں، پھر مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب۔ ادھر آج کل عام حالات یہ ہزاروں نہیں لاکھوں مر رہے ہیں، مرتے وقت منہ سے کلمہ نہیں نکلتا، جب نکل جاتا تیری ایک انگلی پکڑ کر اگر کوئی مروڑ دے، کتنا درد ہوگا، کتنا دکھ ہوگا۔ تو نے کبھی مسلور والے سوچا نہیں 360 رگیں ٹوٹے گی کیا بنے گی؟ کڑاپ کڑاپ کر کے رگیں ٹوٹیں گی۔ کلا اذا بلغ التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ اندازہ لگاؤ یہ حال بنے گا۔ حدیث شریف میں بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت جیسے ہزاروں چھوڑے یکدم جلا دیے گئے۔ اس لیے میں تمہیں اس عمر میں آخری وقت میں پیغام دینے آیا۔ آج کل کھانے پینے کا دور ہے، کیلا کھاتے ہو تمہیں کیلے کا ذائقہ معلوم ہے، مالٹی کا ذائقہ معلوم ہے، آم کا ذائقہ معلوم ہے، انناس کا ذائقہ معلوم ہے، انگور کا ذائقہ معلوم ہے، انار امرود کا ذائقہ معلوم ہے، سیب کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں شربتوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں مٹھائیوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں جزوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں چیزوں کے ذائقے معلوم ہے۔ پر اے مسرور والوں، تم نے کبھی بھی قبرستان میں جا کر یہ قبر والوں سے نہیں پوچھا، اور قبر والوں ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ تمہارے منہ میں آیا نہیں، انہوں نے تمہیں بتایا نہیں، تمہیں پتا کیسے ہے؟ توبہ کر، نماز کی پابندی کر، ہر مرتبہ توبہ کر کے نماز شروع کر دیں، انشاءاللہ رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، خیر اللہ کی طرف سے آئے گی، گھر میں بیماری نہیں رہے گی، فتنے فساد نہیں رہیں گے۔ اور یہ اثر نہ کرنا کہ ہم تو بڑے نمازی ہیں، بڑے حاجی ہیں۔ تو نمازی ہے، تو حاجی ہے، حالت یہ ہے اگر بیوی کی جھولی میں موت آئی بیوی بے نماز، دھی کی گود میں موت آئی دھی بے نماز، بہن کے ہاتھ میں موت آئی بہن بے نماز، بیٹے کے ہاتھ میں موت آئی بیٹا بے نماز، بھائی کے ہاتھ میں موت آئی
अस्पताल में मर गया, तुझे खींच कर गाड़ी में डालने वाले बेनमाज, गाड़ी चलाने वाला बेनमाज, गाड़ी से उतार कर मैयत को घर में डालने वाला बेनमाज, तेरे कपड़े उतारने वाला बेनमाज, तेरे गुसल का तेरा कफन खरीदने वाला बेनमाज, तुझे गुसल देने वाला बेनमाज, गुसल का फट्टा उठा कर लाने वाला बेनमाज, लाहद खोदने वाला बेनमाज, तेरा जनाजा उठाने वाले बेनमाज, तेरा जनाजा पढ़ने वाले बेनमाज, तेरी कब्र खोदने वाले बेनमाज, तेरी मैयत को कब्र में उतारने वाले बेनमाज, तेरी कब्र पे मिट्टी डालने वाले बेनमाज। तू अगर नमाजी भी है, तू हाजी भी है, तू तहज्जुद गुजार भी है, कसम खा के बता सब कुछ है, ये बता ये इतने बेनमाजी तुझे जन्नत में कब जाने देंगे? तेरी बेटी अगर स्कूल से आती हुई आकर बता दे फलां ने मुझे उंगली लगाई है, गैरत वाला बाप उंगली काट देगा। और जब इस बेटी को जहन्नुम में जलता हुआ देखेगा तो कैसे बर्दाश्त करेगा? जिस बीवी का बदला हुआ बिगड़ा हुआ मुंह देख कर तेरा दम निकलने को हो जाता है, इस बीवी को जहन्नुम में जलता हुआ किन आंखों से देखेगा? फरमाया सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक। जला देने वाला अज़ाब, तबाह बर्बाद कर देने वाला अज़ाब, मौत भी ना आएगी। सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, वहाँ मौत भी नहीं। वक्त है, सर्दी आ रही है, मुंह पे खेस कंबल रजाई डाल के हर मर्द और सोता है। आज के बाद जब मुंह पे रजाई डाल लो ये सोच लिया करो अब तो उम्मीद है मैं खेस से बाहर मुंह निकालूंगा, रजाई से बाहर मुंह निकालूंगी, एक दिन कफन में ऐसा छुपेगा मेरा मुंह, क़यामत आ जाएगी पर वो खुलेगा। औरतों से कहता हूँ, मर्दों से कहता हूँ, कमरे का दरवाजा बंद करते वक्त कभी ये भी सोच लिया कर अब तो उम्मीद है सुबह को दरवाजा खुलेगा, बाहर निकलेंगे, एक दिन खबर में ऐसे बंद होंगे क़यामत आ जाएगी मगर निकलेगी नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस मदरसे को, सारे दीनी मदारिस को, बसरूर में कई मदरसे हैं, कारी गुलाम फरीद का मदरसा है, मौलाना रशीद साहब कादरी दामन बरकातुहुम, ये तो पुरानी दरसगाह मुफ्ती बशीर अहमद साहब सारे कहते रहमतुल्लाह अलैहि की मेहनतों का नतीजा है। इस इलाके को मुफ्ती साहब ने नमाज़ें दी, इस इलाके को मुफ्ती साहब ने दाढ़ियां दी, इस इलाके को मुफ्ती साहब ने अकायद दिए, अकीदे दिए, ईमान दिया, यकीन दिया। अल्लाह सब बुजुर्गों की कब्रों पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए और सारे मदारिस की हिफाजत फरमा, मसाजिद की हिफाजत फरमा। वहाँ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। या अल्लाह, जितने मर्द औरत इस मजलिस तकरीर कुरान की तकरीब में शरीक हुए, या अल्लाह इन सब की हाजिरी को कबूल फरमा। ये मासूम बच्चे छोटे छोटे जिन्होंने कुरान पढ़ा है इनको मजीद इल्म व अमल नसीब फरमा, इनकी उम्र में बरकत अता फरमा, इनके माँ बाप की बख्शिश के फैसले फरमा, इनके घरों में सब मुसलमानों घरों में खैर बरकत अता फरमा। या शफीक मेरा पुराना खिदमत गुजार है, पुराना दोस्त है, असल में तो इस पर जवाब नहीं दे सका। आप देख रहे हैं गला भी काम नहीं करता, दिमाग भी काम नहीं करता। अल्लाह इसको भी बरकतों से माला माल फरमाए और हर रहमत से माला माल फरमाए। जितने भी मेरे मदरसे के खिदमत गुजार है, अल्लाह ताला मानो जान में करोड़ों गुना खैर बरकत अता फरमा। या अल्लाह हम सब की बख्शिश के फैसले फरमा, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, आबाओ अज़दाद की मग़फ़िरत फरमा, अजीजों रिश्तेदारों की बख्शिश फरमा, दोस्तों खिदमत गुजारों की बख्शिश के फैसले फरमा।
کتنے مسلمان مرد اور قبروں میں چلے گئے. یا اللہ ان بے قصوں بے بسوں کی قبروں میں کرم کا معاملہ فرما, ساروں کی بخشش بھی فیصلے فرما. اس مسجد کے لیے اور سارے دنیا میں مساجد مدارس کے لیے جو لوگ زمین دیتے ہیں اللہ اس کو شرط قبولیت عطا فرما اور جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے کا بدلہ مرحمت عطا فرما. یا اللہ کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما, سب بیماروں کو شفا عطا فرما, سب کے دکھ دردوں کو دور فرما, بے اولاد کو اولاد عطا فرما, جن کے پاس بچیاں ہیں اللہ تعالیٰ نرینہ اولاد عطا فرما. یا اللہ کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما, قبر حشر کا معاملہ آسان فرما, سارے پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما, کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما, ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کی, فلسطین عربستان کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ جس کی گود خالی اس کی گود آباد فرما, جس کا گھر خالی اس کا گھر آباد فرما, جس کا کارخانہ دکان خالی اس کو مال و مال کر دے. یا اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا, اپنے ہی دروازے سے ہم سب فقیروں کی جھولیاں بھر دے. قرآن کریم پڑھتے ہوئے موت آئے, قرآن کریم پڑھتے ہوئے اپنی قبر سے اٹھے. یا اللہ ان دعاؤں کو اپنی مہربانی سے قبولیت عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله على حبيبه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمته. واجد
सीधा कर ले, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया था?